حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ایک حسین بچہ پیدا ہوا جس کا نام یوسف رکھا گیا۔ اللہ نے یوسف کو نہ صرف حسن ظاہری سے نوازا بلکہ ان کے دل میں ایمان، طہارت اور پاکیزگی بھی رکھی۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ: یوسف اور اس کے بھائی کے قصے میں بوجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے اپنے والد کے لاڈلے تھے۔ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو غور سے سنا اور سمجھ گئے کہ یہ بچہ اللہ کا نبی بننے والا ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسلام کے بھائی اس بات سے جلتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں کہا، حضرت یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور ہیں۔ یقیناً ہمارا باپ بھٹک گیا ہے، آؤ یوسف کو کہیں مار ڈالتے ہیں یا اسے کسی دور دیس میں پھینک دیں تاکہ باپ کی محبت صرف ہمارے لیے رہ جائے۔ یہ منصوبہ بنا تو ایک بھائی نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آ کر اسے اٹھا لے گا۔ بھائیوں نے باپ سے کہا، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دو، وہ کھیلے گا، دوڑے گا اور خوش رہے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا اسے کھا نہ جائے اور تم غافل ہو جاؤ۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے بعد اللہ خواستہ اجازت دے دی۔ بھائی یوسف کو جنگل لے گئے اور وہاں اسے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر وہ قمیض پر جھوٹا خون لگا کر شام کو واپس آئے اور کہا، ابا جان، ہم دوڑنے میں مصروف تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، تمہارا یہ قصہ میرا دل نہیں مانتا، صبر ہی اچھا ہے اور اللہ سے مدد چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف کنویں میں تھے کہ ایک قافلہ وہاں آیا۔ انہوں نے ڈول ڈالا تو یوسف نکل آیا۔ قافلے والے کہنے لگے، واہ، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے یوسف کو غلام سمجھ کر مصر لے جا کر بیچ دیا۔ قرآن شریف میں آیا ہے، انہوں نے یوسف کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیا کیونکہ وہ اس کی قیمت سے غافل تھے۔ یوسف کو عزیز مصر نے خریدا اور اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت کے ساتھ رکھو، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں اللہ نے یوسف کو ایک اجنبی ملک میں ٹھکانہ دیا اور انہیں علم و حکمت عطا کی۔ یوسف جوان ہوئے تو نہایت حسین و جمیل تھے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان پر دل ہار بیٹھی۔ ایک دن اسی نے یوسف کو کمرے میں بلا کر دروازے بند کر دیے اور کہا، آؤ یوسف۔ یوسف نے جواب دیا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، تمہارا شوہر میرا اچھا خیال رکھتا ہے، ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ یوسف کے پیچھے دوڑی اور ان کا دامن پکڑ لیا۔ یوسف بھاگے تو قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، اتنے میں دروازہ کھلا اور عزیز آ گیا۔ زلیخا نے الزام لگایا، جو شخص تیری بیوی پر برا ارادہ کرے اس کی سزا قید ہے۔ یوسف نے کہا، یہی عورت مجھے پھسلا رہی تھی۔ گھر کے ایک فرد ہی نے گواہی دی، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹے ہیں اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اس لیے حقیقت کھل گئی۔ زلیخا کی خواہش کا چرچا پورے مصر میں پھیل گیا۔ عورتیں کہنے لگیں، زلیخا اپنے غلام پر فریضہ ہو گئی ہے۔ زلیخا نے عورتوں کو دعوت دی، ان کے ہاتھ میں چھڑیاں دیں اور یوسف کو کہا، ان کے سامنے نکل آؤ۔ جیسے ہی یوسف سامنے آئے، عورتیں دنگ رہ گئیں اور کہنے لگیں، اللہ کی پناہ، یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس پر تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ گیا، اگر یہ نہ مانے تو میں اسے قید میں ڈال دوں گی۔ یوسف نے دعا کی، پروردگار، قید مجھے ان کی خواہشوں سے زیادہ پسند ہے۔ یوسف قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ وہاں 2 قیدی اور تھے، انہوں نے اپنے خواب سنائے۔ یوسف نے کہا تمہارا خواب یہ ہے کہ ایک کو شراب پلانے کا کام ملے گا اور دوسرا سولی پر لٹکایا جائے گا۔
پھر کہا یہ سب اللہ کے علم سے ہے اور میرا رب وہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ یوسف نے قیدی سے کہا جب تم آزاد ہو جاؤ تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، لیکن وہ بھول گیا اور یوسف کئی سال جیل میں رہے۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دیلی گائیں اور 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خشک بالیاں 7 ہری بالیوں کے ساتھ ہیں۔ کوئی تعبیر نہ کر سکا۔ قیدی کو یاد آیا اور کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی صحیح تعبیر بناتا ہے۔ یوسف نے کہا 7 سال لگاتار کھیتی کرو اور غلہ بچا کر رکھو، پھر 7 سال قحط آئیں گے، اس کے بعد بارش ہوگی اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ بادشاہ متاثر ہوا اور یوسف کو بلایا۔ یوسف نے کہا پہلے میرا مقدمہ صاف کرو۔ تحقیقات ہوئیں تو عورتوں نے خود اقرار کہا کہ یوسف بے گناہ تھے۔ زلیخا نے بھی کہا یوسف نے سچ کہا، میں ہی قصوروار تھی۔ بادشاہ نے کہا یوسف تم ہمارے دربار میں باعزت ہو۔ یوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانے کا نگران بنا دو، میں حفاظت اور تدبیر جانتا ہوں۔ یوں یوسف مصر کے وزیر خزانہ بنے۔ یوسف علیہ السلام کے حکم سے مصر کے خزانے اور کھیتی باڑی کے نگران بنے۔ 7 سال تک انہوں نے لوگوں کو ہدایت دی کہ زیادہ کھیت اور اناج بچا کر رکھیں۔ اللہ نے برکت دی اور غلہ وافر جمع ہو گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب 7 سال قحط کے شروع ہوئے، لوگ ہر طرف بھوک اور پیاس سے پریشان ہو گئے۔ صرف مصر میں غلہ تھا اور اس کا نظام یوسف کے ہاتھ میں تھا۔ یوسف ہر شخص کو انصاف کے ساتھ اناج دیتا، غریب اور امیر سب میں کوئی فرق نہ کرتے۔ ان کا عدل اور حکمت پورے ملک میں مشہور ہو گئی۔ کنعان میں یوسف کے والد یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی بھی قحط سے پریشان ہوئے۔ یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا مصر جاؤ اور وہاں کے بادشاہ سے غلہ خرید کر لاؤ تاکہ ہم اور ہمارے بچے زندہ رہ سکیں۔ بھائی مصر آئے، یوسف کے دربار میں حاضر ہوئے، وہ جھک کر سلام کرنے لگے۔ یوسف نے اپنے بھائی کو پہچان لیا لیکن انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا۔ یوسف نے ان سے ان کے خاندان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد یعقوب ہیں اور ایک بھائی چھوٹا بنیامین ہے جو والد کے پاس ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اگلی بار جب آؤ تو اپنے بھائی کو ساتھ لانا، اگر تم نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ یوسف نے ان کے لیے غلہ بھروایا اور خزانچی سے کہا کہ ان کا سرمایہ بھی واپس رکھ دو تاکہ وہ گھر جا کر حیران ہوں اور دوبارہ آئیں۔ جب بھائی واپس گئے اور اپنے والد کو ساری بات سنائی تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا، جیسے یوسف کے بارے میں تم نے کہا تھا، اور وہ غائب ہو گیا۔ لیکن جب دوبارہ غلہ ختم ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں غلہ چاہیے تو بنیامین کو ساتھ لے جاؤ، لیکن اللہ کے نام پر مجھ سے عہد کرو کہ تم اسے صحیح سلامت واپس لاؤ گے، سوائے اس کے کہ تم پر کوئی آفت آ پڑے۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اللہ کو گواہ بنایا۔ یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی بیٹو ایک دروازے سے سب داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے جانا، لیکن یہ تدبیر بھی اللہ کے حکم کو نہیں روک سکتی۔ فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یوسف نے جب اپنے بھائی کو دوبارہ دیکھا تو بنیامین کو پہچان کر دل بھر آیا، اسے تنہائی میں بلایا اور کہا میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، غم نہ کرو، اللہ نے ہمیں بچایا ہے۔ بنیامین حیران رہ گیا اور دونوں بھائی گلے ملے۔ یوسف نے کہا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھے۔ بنیامین حیران رہ گیا اور دونوں بھائی گلے ملے۔ یوسف نے کہا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھنے کی ایک تدبیر سوچیں گے۔ جب سب کا سامان تیار کر لیا گیا تو یوسف نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ بادشاہ کے پیمانہ بنیامین کے تھیلے میں رکھ دیں۔ قافلہ روانہ ہوا تو منادی کرنے والے نے کہا اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم ہم چور نہیں ہیں۔ جب تلاشی لی گئی تو پیمانہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا۔ سب بھائی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو تعجب نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف یہ سن کر دل ہی دل میں تکلیف محسوس کرتے رہے لیکن حقیقت ظاہر نہ کی۔ بھائیوں نے کہا اے عزیز مصر، بنیامین کے بدلے ہم میں سے کسی کو غلام رکھ لو۔ یوسف نے کہا ہم صرف اسی کو رکھ سکتے ہیں جس کے سامان میں پیمانہ ملا ہے۔ یوں بنیامین مصر میں رک گئے اور باقی بھائی واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ جب بھائی واپس گئے اور خبر سنائی تو یعقوب علیہ السلام ٹوٹ کر رہ گئے۔ وہ بہت روئے اور کہا
یوسف کے بعد اب بنیامین بھی چلا گیا، ہائے میرا دکھ، اور اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں اور بینائی جاتی رہی، لیکن وہ پھر بھی کہتے میں اپنا غم اور دکھ اللہ سے بیان کرتا ہوں اور اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے بیٹوں سے کہا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ بھائی دوبارہ مصر آئے، بہت غریب اور پریشان تھے۔ انہوں نے کہا اے عزیز، ہم اور ہمارا گھرانہ سخت مصیبت میں ہے، ہمیں زیادہ غلہ دے دو اور خیرات کرو، اللہ نیکوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یوسف نے کہا کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے؟ بھائی چونک گئے اور بولے کیا تم یوسف ہو؟ یوسف نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل کیا، جو صبر کرے اور تقوی اختیار کرے اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی اور ہم خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یوسف نے اپنی قمیض دی اور کہا یہ قمیض میرے والد کے پاس لے جاؤ اور ان کے چہرے پر ڈالو گے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب بھائی قمیض لے کر گئے اور یعقوب کے چہرے پر ڈالی تو آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ یعقوب نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا مجھے اللہ سے وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان سمیت مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب بھائی ان کے سامنے جھک گئے۔ یوسف نے کہا ابا جان، یہ میرا خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی، اللہ نے اسے سچ کر دکھایا، اس نے مجھے قید سے نکالا، آپ سب کو صحراؤں سے لے کر آیا اور ہم سب کو ملا دیا، بے شک میرا رب بہت چاہا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار، تو نے مجھے بادشاہی عطا کی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی، اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت قصہ کہا گیا ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے حسد اور جلن انسان کو گناہ پر لے جاتے ہیں، صبر کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، پاک دامنی اور تقوی انسان کو عزت دلاتے ہیں، اللہ کی تدبیر انسان کی تدبیر پر غالب ہوتی ہے، مایوسی گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔